اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ببرکت اور نہایت رحم کرنے والے نام سے آغاز کرتی ہوں۔ پیارے ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، نیک ہو یا گنہگار، آخرکار سب کو اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لیکن میرا دشمن ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ اس وقت حضرت الملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، فکر نہ کریں، ابلیس بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب وہ بھی موت کی سختیاں چکھے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں قید کر دیا جائے گا۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اس قانون سے شیطان بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان کی موت کب اور کس طرح ہوگی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وقت اس گھڑی ہوگی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ اس وقت نہ صرف انسان اور جن بلکہ فرشتے بھی موت کی گھاٹ اتر جائیں گے، حتیٰ کہ ابلیس بھی۔ کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکیں گی تو زمین پر صرف کافر اور مشرک باقی رہ جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا۔ اس آواز کی شدت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور پوری کائنات ہل کر رہ جائے گی۔ اسی وقت ابلیس کو بھی موت آ جائے گی۔ حضرت کعب الحباب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی موت سب سے زیادہ سخت ہوگی۔ جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جلال و غضب کے لباس میں بھیجیں گے۔ ابلیس زمین و آسمان کے ہر گوشے میں بہکے گا، کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپنے کی کوشش کرے گا، کبھی آسمان کی طرف دوڑے گا، مگر فرشتے ہر جگہ اسے روک لیں گے۔ آخر میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر آ کر چہکے گا، اے آدم، تیری وجہ سے مجھے ذلت و رسوائی ملی، کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ لیکن اس کی یہ فریاد بھی بیکار رہ جائے گی۔ ناظرین، ابلیس کی روح قبض ہونے کا منظر اتنا سخت ہوگا کہ ساری مخلوقات کی موت کی سختیاں ایک طرف ہوں گی اور ابلیس کی موت ایک طرف۔ وہ چیخ چیخ کر تڑپے گا، یہاں تک کہ اس کی روح نکل جائے گی۔ جہاں وہ مرے گا وہی اس کی قبر ہوگی۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں جنت سے نکالے جانے کے بعد زمین پر پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ 40 سال تک مردہ حالت میں پڑا رہے گا اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ابلیس جس نے لاکھوں سال عبادت کی تھی، غرور اور تکبر کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوا۔ اس کا انجام یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ سخت موت مرے گا اور جہنم کے ایندھن بنے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی غرور و تکبر سے پاک رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ شیطان نے ضد اور تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کی لعنت مول لی، جبکہ ہم نیک اعمال کے ذریعے جنت کے وارث بن سکتے ہیں۔ موت ایک حقیقت ہے جو ہر ایک پر آ کر رہے گی۔ ہمیں ہر لمحہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں تاکہ آپ بھی اس عمل کی برکت حاصل کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نیو اسلامی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔